آج ہم بات کریں گے ناظرین اس شخصیت کی کہ جس کے بارے میں یوں کہنا بالکل صحیح ہوگا، اور وہ شخصیت اس بات کی حقدار ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور ناظرین ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں زمانہ اعلیٰ حضرت مجدد کے نام سے جانتا ہے، جنہیں ہم حضرت علامہ مولانا مفتی الحافظ القاری الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی کہا کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں ذرا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا خاندان معمولی خاندان نہیں تھا، بلکہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک تھے شہزادہ سعید اللہ صاحب۔ وہ قندھار کے شہزادے تھے، اور پھر ناظرین والدہ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں جب آئیں تو وہاں سے ہجرت کی اور وہ دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں بھی آپ کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، اور فوج کی ایک بٹالین کا جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا گیا۔ پھر ناظرین انہی کی اولاد میں سے جو ہے وہ سعید اللہ صاحب ہیں، اور انہیں بھی ناظرین ایک علاقے کا ایک صوبے کا یعنی پرانے زمانے میں جو صوبے کا حاکم ہوتا اسے صوبے دار کہا کرتے تھے، اور آج کل ناظرین گورنر کہہ لیجیے وہ تھے۔ پھر انہی کی اولاد میں جو ہے وہ کاظم علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حکیم تقی علی خان اور ایک کا نام مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اچھا، حکیم تقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے ناظرین، وہ ایک بہترین مانے ہوئے طبیب تھے، ایک بہترین حکیم تھے، آپ کی حکمت کا بڑا شہرہ تھا۔ اور دوسری طرف مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرین، یہ ایک بہترین عالم دین اور مفتی شرع تھے، اور آپ کے جو افتاء کا شہرہ تھا وہ ناظرین بڑے دور دراز تک تھا۔ اور آپ نے ناظرین مختلف جو ہے وہ تصنیفات بھی فرمائی ہیں، اور خاص طور پر خطبہ علمی جو آج ہم پڑھتے ہیں جمعۃ المبارک کے خطبوں میں، جو خطبہ دیا جاتا ہے، عیدین کا خطبہ ہے، اچھا جی خطبہ نکاح ہے، بڑی مشہور کتاب ہے خطبہ علمی، وہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آئیے، یہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کون ہیں؟ یہ ناظرین امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا محترم ہیں۔ پھر رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور مفتی شرع اور بہترین عالم دین تھے، بلکہ آس پاس جتنے بھی شہر تھے، جتنے بھی ایریاز تھے، وہاں کے لوگ جب کوئی سوال ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، تو اس کا جو شریعت کے مطابق حل ہے وہ آپ کی خدمت میں آ کر دریافت کیا جاتا۔ اور انہی کے صاحبزادے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میرے کہنے کا یہ پوری تمہیدی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو بڑا بناتا ہے نا، تو ناظرین وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ خاندان بھی معمولی خاندان نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1272 سن ہجری بمطابق 1856 سن عیسوی ناظرین آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ناظرین 25 صفر المظفر جو وصال کی تاریخ ہے 1340 سن ہجری بمطابق 1921 سن عیسوی 1856 میں 1272 میں بمطابق 1856 میں آپ کی جو ولادت ہوئی، تو ایک سال کے بعد ہی ناظرین پھر جنگ عظیم ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی جو ولادت کا دور تھا، آپ کی آمد کا جو دور تھا، بڑا پرفتن دور تھا، اور آپ نے یعنی اتنے بڑے بڑے فتنے موجود تھے،
حضور نبی کریم ایک طرف تو غیر مسلمز کا فتنہ کہ ناظرین وہ ایک دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنے ماتحت کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں، پھر ناظرین مسلمانوں کے درمیان ہی ایسے کلمہ گو تھے، بظاہر کلمہ گو تھے لیکن وہ کسی اور کے ایجنٹ تھے، اور وہ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو بظاہر مختلف مسائل میں الجھ کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین پھر اور بھی فتنے تھے، ختم نبوت کے حوالے سے عقیدے کے خلاف کام کرنے والے فتنے موجود تھے۔ الغرض اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے مجدد کی ناظرین جو آئے اور آ کر ان تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کرے۔ گو کہ ناظرین یہ دور وہ دور ہے جب تاجدار گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما ہے، اور شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی تمام کے تمام مجدد ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین جو بچپن میں آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، پھر اس کے علاوہ بچپن کے کچھ واقعات، پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کی عادات کریمہ، پھر آپ کی علمیت اور علمیت کا شہرہ، کتنے ناظرین آپ جو ہے وہ علوم کے ایکسپرٹ تھے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ان علوم کے شہ سواروں نے آپ کی ایکسپرٹیز کو مانا ہے، آپ کے تجربے کو مانا ہے اور اس کا اقرار کیا ہے۔